موجودہ دور نظریاتی اور تہذیبی کشمکش کا دور ہے، جس میں مختلف قسم کے نظریات اور تہذیبوں کا آپس میں تصادم جاری ہے۔ اسلام کے خلاف جو نظریاتی فتنے برسر پیکار ہیں، ان میں الحاد کا فتنہ سر فہرست ہے۔ چونکہ اس فتنے کے پھیلاؤ اور اس کے رد کے لیے سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے فورم کو استعمال کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا تک آج کے دور میں ہر شخص کی رسائی ہے، لہٰذا ماہرین فن کی دیکھا دیکھی بعض ایسے مسلمان حضرات بھی ان فتنوں کے رد میں نکل آتے ہیں یا ان فتنوں کے رد میں مصروف ہو جاتے ہیں، جنہیں بعض اوقات اپنے دین کی مبادیات اور بنیادی عقائد و نظریات کے بارے میں بھی مکمل علم نہیں ہوتا۔ ملحدین چونکہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور یہ ان کے الحاد کی بنیاد ہے، اور کوئی مسلمان جب کسی ملحد کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے تو ان کے مکالمے کا جو اولین موضوع ہوتا ہے وہ وجود باری تعالیٰ کا اثبات ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مسلمان ملحدین کو مختلف اقسام کے دلائل، عقلی اور نقلی دلائل دے کر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض مسلمان جو اپنے دین کے بنیادی عقائد سے واقف نہیں ہوتے، یا اگر واقف ہوں بھی تو ان کا اس طرف دھیان نہیں جاتا، وہ ملحدین کو وجود باری تعالیٰ ثابت کرنے کے لیے ایک امکانی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس دلیل کے مطابق دو امکان ہیں، یا تو خدا کا وجود ہے یا خدا کا وجود نہیں۔ اگر خدا کا وجود نہ ہو تو اس میں ملحدین اور مسلمان برابر ہیں، لیکن اگر خدا کا وجود ہو تو ملحدین نقصان میں ہیں، اور لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خدا کے وجود پر یقین رکھا جائے۔ جو مسلمان حضرات کی طرف سے دلیل ملحدین کو دی جاتی ہے، اس کے مطابق دو امکان مانے گئے ہیں، یعنی خدا کا ہونا اور نہ ہونا۔ امکان کے معنی یہ ہیں کہ کسی شے کے موجود ہونے اور غیر موجود ہونے کو برابر سمجھنا، اور اس مذکورہ دلیل میں خدا کے وجود اور عدم وجود کو برابر سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ خدا کا ہونا اور نہ ہونا برابر تسلیم کیا جاتا ہے یا فرض کر لیا جاتا ہے۔ مسلمان وجود باری تعالیٰ پر غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں، اور وجود باری تعالیٰ پر پختہ ایمان ہی ان کی بنیاد ہے۔ ایمان کے معنی پختہ یقین کے ہیں، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوتی، اور جہاں امکان پیدا ہو جائے، جہاں ہونے یا نہ ہونے کو برابر تسلیم کر لیا جائے تو وہاں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان پختہ یقین کا نام ہے، اور امکان میں شک و شبہ کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اور ایمان اور شک و شبہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اور دو متضاد چیزیں جو باہم نقیض ہوں وہ ایک جگہ جمع ہونا محال عقلی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کی دلیل کے طور پر یہ آرگومنٹ کسی بھی مسلمان فلاسفر یا متکلم نے پیش نہیں کیا۔ وجود باری تعالیٰ کے اثبات میں یہ دلیل اسلامی روایت کا حصہ نہیں، اور نہ ہی اسلامی روایت میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ دلیل ایک کیتھولک عیسائی بلائس پاسکل نے پیش کی، اور اس کے نام پر اس دلیل کا نام پاسکل ویجر رکھا گیا۔ پاسکل نے 17ویں صدی میں وجود باری تعالیٰ کے اثبات میں یہ فلسفیانہ آرگومنٹ پیش کیا، اور اس کے مطابق ایک عقل مند شخص کو خدا کے وجود پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا کا وجود نہ ہوا تو ایسے انسان کو محدود نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ دنیاوی آسائشات اور خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اگر خدا کا وجود ہو تو ایسے شخص کو لامحدود فوائد حاصل ہوں گے، جیسے کہ جنت میں ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی،
اور لامحدود نقصانات سے وہ بچ جائے گا، جیسے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا۔ پاسکل کی اس فلسفی کو دیگر مغربی فلسفروں نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پاسکل کے بعد ایک فلسفر والٹیئر گزرا ہے جس نے اس کی فلسفی کا رد کیا اور اسے بچگانہ قرار دیا اور یہ کہا کہ اس فلسفی سے یا اس دلیل سے وجود باری تعالیٰ کا اثبات نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا وجود باری تعالیٰ پر پختہ ایمان ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے نزدیک وجود باری تعالیٰ کے معاملے میں عدم وجود کا ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی امکان ماننا شرک ہے، اور یہ چیز دائرہ ایمان سے خارج کرنے والی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو شے ہی دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی ہے، اس دلیل کے ذریعے ہم کسی کو دائرہ اسلام میں داخل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے جو ہمارے مسلمان فلسفر اور متکلمین گزرے ہیں، انہوں نے جو وجود باری تعالیٰ کے اثبات میں عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے ہیں وہی کافی ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی غیر مسلم فلسفر کی بیہودہ دلیل کو وجود باری تعالیٰ کے اثبات میں پیش کرنے کی کوئی ضرورت یا کوئی حاجت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ رد الحاد کے میدان میں اپنے عقائد و نظریات کا علم رکھے بغیر کود پڑتے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا را بغیر تجربے اور بغیر علم کے اس میدان میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے سے باز آ جائیں، اور جو لوگ اس فن کے ماہرین ہیں آپ انہیں ہی یہ کام کرنے دیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔